اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبرحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن
إنك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووزع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم برحمت محمد و اہل بیت محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي بي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف
فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن صلوات قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين صلوات. قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات الله وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله، فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء، فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك، فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزاتي، قد أذنت لك، فدخلت تحت الكساء،
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الصلوات. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. صلوات اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام عليك ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. صلوات الله. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا
إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. صلوات الله. فقال النبي ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. إلهي إن كانك محزم من عبدك فليحسن العفو من عندك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتقى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل عجل برحمتك يا ارحم الراحمین. خدایا محمد و اہل بیت محمد کے وسیلے سے جتنا کلام الہی پڑھا ہے اور حدیث قصہ پڑھی گئی اپنی بارگاہ احدیت میں قبول و منظور فرما. اس کا ثواب حاجی غلام علی کی روح کو ارسال فرما. ان کے درجات بلند فرما. ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما. سیئات کو معاف فرما. حسنات میں اضافہ فرما. خدایا محمد و اہل بیت محمد کے وسیلہ سے شفاعت آل محمد نصیب فرما. ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما. مقامات مقدسہ کے خدا پہ حفاظت فرما. شہداء ملت جعفریہ کے درجات بلند فرما. ہمارے وارث حقیقی ولی العصر کے ظہور میں تعجیل فرما. بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. میرا خیال ہے کہ صلوات صرف منو آندی ہے یا تسی اللہم صلی علی محمد. بہت عظیم عبادت ہے. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ستویں معصوم امام دا فرمان ہے
معصوم فرما رہے ہیں کہ ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارتاً و تزکیۃ لانفسکم۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ جیڑا بندہ ساڈے تے بلند آواز نال درود پڑھ دے اس دی خلقت تو نجاست دور ہو جاندی ہے، پاکیزگی آ جاندی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ ایک اور با جماعت مل کے صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل۔ اس خاندان دے جتنے بھی مرحوم نے حاجی غلام علی سمیت، بھائی امجد اقبال سمیت مرحوم اللہ دتا اور انہاں دی اہلیہ، انہاں دے بلندی درجات واسطے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، اس تو پہلے کہ میں دعوت خطاب دیاں جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ قبلہ حسنین رضا موسوی صاحب نو ایک اعلان سماعت فرما لو، اس کے بعد انشاءاللہ موسوی صاحب خطاب فرمیسن۔ چندرائے مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے 10 مئی نو، اور اس وچ بہت زیادہ مداخان اہل بیت بہت زیادہ نے، جنہاں وچ سید حسنین رضا نقوی صاحب علی پور والے، پروفیسر عابد حسین عابدی صاحب، شیخ انور علی نجفی اسلام آباد، محمد افضل حیدری صاحب قبلہ، محمد حیدر نقوی صاحب، عامر عباس حمدانی صاحب، سید اظہر عباس شرازی صاحب قبلہ، محمد رضا کلور کوٹ، قربان حسین عارفی صاحب، حافظ قبلہ کاظم رضا نقوی صاحب اور قبلہ حامد علی صدرانہ صاحب۔ انہاں دے علاوہ بھی کافی سارے مولانا عقیل عباس سیال صاحب، جناب قاسم علی قاسمی صاحب بھی تشریف لے آن گے، تے سارے حضرات اگے اپیل کی جاندی ہے کہ شرکت فرما کے ثواب درائن حاصل کرو۔ ایک اور بھی مجلس عزا 26 اپریل نو بروز اتوار قصر ابو طالب شام کی بٹیاں ہو رہی ہے، جہدے وچ ذاکر عامر عباس ربانی صاحب خطاب فرمان گے اور ملک دے ناموار علماء کرام و ذاکرین عظام خطاب فرمان گے، اور شہید علامہ ناصر عباس صاحب دی بلندی درجات واسطے مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، باواز بلند صلوات۔ ایک صلوات مل کے باواز بلند پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبلہ صاحب دی آمد تو پہلے میں ایک منقبت جناب دی خدمت پیش کرنا چاہنا، لیکن میں منقبت پڑھن تو پہلے سارے صاحبان کے گزارش کرانگا کہ تھوڑا تھوڑا کدے اگے تشریف لے ہونا، تاکہ جس طرح ایک مجلس دا ماحول ہوتا ہے نا، ماحول بن گئی۔ صلوات پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تھوڑا جا مہربانی فرماؤ گے جی، تھوڑا جا اگے آن کی زحمت فرماؤ ذرا۔ بھئی یہ شیڈول دے وچ ہے سی کہ مجلس عزا منعقد ہونی ہے ختم تو پہلے، تو تسی پہلے ختم دا ذہن وچ لے کے بیٹھے ہو کہ صرف مجلس صرف ختم ہی ہونا ہے، مجلس نہیں ہونی، مجلس ہونی ہے۔ قبلہ صاحب تشریف فرمانے، مل کے باواز بلند صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لو جی میں منقبت دے چند اشعار پڑھ لوں جی، بولو تو صحیح یار تھوڑا جا، ایک باواز بلند صلوات پڑھو۔ میرا پروگرام کوئی نہیں سی، لیکن میں تھوڑا جا قبلہ صاحب دی آمد تو پہلے تاکہ تھوڑا جا مجلس دا ماحول بن جائے، میں اس واسطے منقبت پڑھنا گا۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ ایک التجا ہے جڑا اپنے وقت دے امام اگے پیش کرن لگے ہاں، تسی آمین ضرور آکھیا جی، تھوڑی جی ہوں ہاں کرو گے نا جی، تے سجے منڈے والا جڑا فرشتہ ہے نا وہ لکھ لیندا ہے کہ اے مجلس چاہ کے ختم پاک چاہ کے اس سبحان اللہ اللہ اکبر یا واہ واہ دی داد دیتی ہے، ذکر الہی ذکر توحید بولنا عظیم ثواب ہے، تاکہ اس دا ثواب مرحومین دے نامہ اعمال شمار ہو جائے۔ ایک صلوات مل کے باواز بلند، اللہم صلی اللہ، ماشاءاللہ۔ مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، آقا آ جائیے،
منتظر آج سارا جہاں ہے، مولا آ جائیے، منتظر آج سارا جہاں ہے، جانشین نبی آپ ہی کا یہ عرض و سما ہے، مولا آ جائیے۔ صلوات پر محمد والی محمد۔ کعبہ بھی تیرا یوں ویران ہے، امت بھی ساری پریشان ہے، کعبہ بھی تیرا یوں ویران ہے، امت بھی ساری پریشان ہے، آپ ہی آئیں گے، آپ ہی آئیں گے تو بسے گا یہ سارا جہاں ہے، مولا آ جائیے، آقا آ جائیے، منتظر آج سارا جہاں ہے، مولا آ جائیے۔ مولا یہ تیرے جو حبدار ہیں، مشکل میں سارے گرفتار ہیں، مولا یہ تیرے جو حبدار ہیں، مشکل میں سارے گرفتار ہیں، عسکری کے ثمر، عسکری کے ثمر سرنگوں آج سارا جہاں ہے، مولا آ جائیے، آقا آ جائیے، منتظر آج سارا جہاں ہے، مولا آ جائیے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہ مانا کہ ہم سب گنہگار ہیں، معافی کے مولا طلبگار ہیں، مانا کہ ہم سب گنہگار ہیں، معافی کے مولا طلبگار ہیں، ہم تیرے ماتمی، ہم تیرے ماتمی، ہر عزادار نوحہ گناہ ہے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، منتظر آج سارا جہاں ہے۔ آخری دعا، آخری شعر۔ مہدی کو بھیجئے اے رب جلی، آباد کعبہ کو دیکھیں اکھی، مہدی کو بھیجئے اے رب جلی، آباد کعبہ کو دیکھیں اکھی، تربت فاطمہ، تربت فاطمہ نے پکارا ہے، صاحب الزماں ہے، مولا آ جائیے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں ملتمس ہوں قبلہ و کعبہ حجت الاسلام۔ الرحمن الرحیم مالک یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل قوم احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل قوم احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل قوم احد
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف وأفضل جميع الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولا سيما بقية الله في الأرضين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء واللعن على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ سبحانہ وتعالی برادر عزیز حاجی غلام علی جن کا 40واں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو اپنی رحمتوں سے منور فرمائے۔ بھائی امجد صاحب کا انتقال ہوا ہے، بھائی غلام علی کی ہمشیرہ کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ یہ 3 وفاتیں اکٹھی آئی ہیں، اس فیملی کے لیے بہت صدمہ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس صدمے میں مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے اور اس پوری فیملی کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے۔ ٹائم بہت ہو گیا ہے، بالکل میں مختصر وقت میں 2-4 حدیثیں اور آیات قرآن کریم کا سہارا لے کر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں نے چونکہ مرحوم کی مجلس ہے، ہمیں ہر چیز یاد ہے، مگر جس چیز کو یاد رکھنا ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ اولاد یاد ہے، لباس یاد ہے، کھانا پینا یاد ہے، پراپرٹی یاد ہے کہ میرا کس کے پاس کیا ہے، یہ سب یاد ہے۔ بھول چکے ہیں تو صرف موت، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ جو چیز یقینی ہے موت، اس اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بابرکت فرما رہا ہے، اس سے بڑا کوئی بابرکت ہے ہی نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے۔ یہ پاکستان، یہ امریکہ، یہ انڈونیشیا، یہ افغانستان، ایران، سعودی عرب، یہ تو ایک چھوٹا سا ذرہ ہے کائنات کا۔ بیدہ الملک، جتنی بھی دنیا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی چیز اللہ سے باہر نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ایسا ہے کہ جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، اور عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے، یعنی اس کی قدرت ہے سب پر، کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ الذی
پھر یہ اس میں موصول آئے گا عربی گرامر میں، وہ ہے خالق الموت والحیات، جس نے موت کو بھی خلق فرمایا اور زندگی کو بھی۔ کیوں خلق فرمایا؟ یا اللہ ہم نہ مرتے پیدا کر دیا، نہ مرتے زندہ ہی رہتے، یہ دنیا میں کوئی بیماریاں آ جاتی، کوئی پریشانیاں آ جاتی، نہیں، فرمایا یہ میرے قانون کے خلاف ہے، یہ میری قدرت کے خلاف ہے، اس لیے میں نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں آپ کو آزماؤں، آپ کی آزمائش کروں کہ آپ میں سے کون ہے احسن عملا، جو بہترین اعمال بجا لاتا ہے۔ یہ کتنا آسان ترجمہ ہے، یعنی ہر بچے کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ہماری زندگی اور موت کا مقصد یہاں نہ رہنا، نہ کمانا، نہ کھانا، نہ مارنا، نہ جنگ، نہ زبردستی، نہ لوٹنا، نہ تماشا بینی، نہ ڈانس، نہ غنا، نہ موسیقی، کچھ نہیں ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ ہماری آزمائش کرتا ہے۔ آیا اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ کون نیک ہوگا؟ اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ یزید کیا ہوگا؟ سب کچھ علم میں ہے، لیکن ہمارے دکھانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ، ایوکم کا معنی ہے آپ میں سے احسن عملا، کون ہے جو بہترین اعمال بجا لاتا ہے۔ دوستان محترم، میں نے، آپ نے، سب نے مر جانا ہے، دوسرے سانس کا بالکل بھروسہ نہیں ہے، نہ مجھے نہ آپ کو۔ کئی جب سے پیدا ہوئے لاکھوں لوگ ہم دیکھ چکے ہیں وفات پا چکے، بلکہ 50 سال کا ہو گیا تو کروڑوں لوگ شاید مر چکے ہوں گے۔ آنے والے کم ہیں، جانے والے زیادہ ہیں، لیکن دنیا ہے، چل رہی ہے۔ جنگوں میں کچھ لوگ مصروف ہیں، کچھ امن میں مصروف ہیں، کچھ بزنس میں مصروف ہیں، کچھ کھانے پینے میں مصروف ہیں، کچھ جناب پراپرٹی کے چکر میں۔ یہ حرام نہیں ہے، اسلام نے ان کو حرام نہیں کراتی، مگر آیا میں نے جو کچھ کمایا یہ میرا ہے یا اس میں اللہ کی مخلوق کا بھی ہے؟ سوال یہ ہے۔ اب یہ مجھے اور آپ کو خود دیکھنا ہے کہ میں اگر سال میں 1 کروڑ کماتا ہوں تو آیا یہ سارا ملکیت میری ہے یا اس میں کسی اور کا بھی حق ہے؟ تو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن تو ہی بتا، کمایا تو میں نے، محنت تو میں نے کی، زحمت تو میں نے کی، میں نے کوشش کی، پراپرٹی میں، پیسے میں نے کام کیا، پیسہ تو میرا ہے، اب کیا کروں؟ تو اللہ 10ویں پارے میں فرماتا ہے وَأَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ۔ اے میرے شیعہ سنی بھائی، دو چیزیں اس میں، نہ کوئی شیعہ بریو ذمہ ہے نہ اہل سنت۔ مجھے پتہ ہے کیونکہ بھائی غلام علی کے جنازے میں بھی کافی لوگ آئے تھے، ستواں تھا اس میں بھی آئے تھے، اور خدا شہد ہے میں آپ کو پتہ ہے کہ میری کوشش ہی نہیں ہے، بالکل ہم چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی اسلام کے 2 بازو ہیں، ہمیں ایک ہونا ہے بھائی صاحب۔ یہ چھوٹے موٹے اختلاف ہوتے ہیں، گھر میں ہیں، بھائی کے ساتھ ہیں، بیٹے کے باپ کے ساتھ ہیں، ماں کے ساتھ ہیں، بہن کے ساتھ ہیں، کزن کے ساتھ ہیں، چچا کے ساتھ ہیں، دادا کے ساتھ ہیں، نانی کے ساتھ ہیں، کیونکہ اللہ نے فطرت الگ بنائی، ہر ایک کا ذہن الگ ہے، لیکن اس کا مطلب ایک نہیں ہے کہ میرا اگر کسی کے ساتھ اختلاف نظر ہو تو میں اس کو وہاں تک لے جاؤں جہاں تک نہیں جانا۔ یہ چھوٹی موٹی کوتاہیاں، چھوٹے موٹے گناہ، ان سے درگزر کرو۔ امتحان سب کا ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، نماز ایک ہے، روزہ ایک ہے، حج ایک ہے، زکوٰۃ ایک ہے، خمس ایک ہے، امر بالمعروف ایک ہے، نہی عن المنکر ایک ہے۔ اگر اس میں اختلاف ہے تو کوئی بھی شیعہ سنی کھڑو مجھے ثابت کرے
ہم سب ایک ہیں بھائی صاحب. یہ جو 2 نمبر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ تو ہر فرقے میں ہیں, ہمارے میں بھی ہیں, آپ میں بھی ہیں. ان کی باتوں کو نہ لو. شہید ہے اسلام, آپ سب کو معلوم ہے. انگریز کو بھی پتا ہے کہ کوئی آیت اللہ بھی ہوتا ہے, ان کو نہیں پتا یہ نام ہے, یہ کوئی ڈگری ہے. یہ ڈگری ہے, آیت اللہ ایک ڈگری ہے, جیسے پروفیسر ڈگری ہے, انجینئر ڈگری ہے, مولانا ڈگری ہے. آیت اللہ یعنی دین کے آخری ستون کا نام ہے, بعد از نبی و امام آیت اللہ خامنائی. ان کے فرامین آپ نہیں پڑھتے. ہمارے اہل سنت بھائیوں نے ہم سے بڑھ کر ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اور کتنے اینکرز ہیں. وہ ارشاد بھٹی کا تو آپ سنتے ہیں, وہ تو شروع اس سے کرتا ہے غلام سجاد بھائی, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں میں تو سننی ہوں بھائی. اس کے عمران ریاض ہے, بہت سارے اینکرز ہیں جنہوں نے حق و انصاف کا رنگ تھاما. یا شیعہ سنی کی بات نہیں ہے, یا انسان حسینی ہے یا یزیدی ہے, باقی تو کوئی بات ہی نہیں بچی بھائی صاحب. تو دوستان محترم, اللہ فرماتا ہے وَأَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَاءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اے مسلمانوں, اے قرآن پر اعتماد کرنے والوں, اے حدیث پیغمبر پر یقین رکھنے والوں, اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے تم میں سے ایسے ہونے چاہیے جو ان کو غنیمت ملے اللہ کے راستے میں, اس میں سے حصہ نکالو. یا اللہ کتنا حصہ ہے بھائی. 2 چیزیں ہیں, ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں, یعنی واجبات 2 ہیں. ایک ہے زکوٰۃ, ایک ہے خمس. زکوٰۃ کے بارے میں کم از کم بہت سارا ذکر ہے قرآن کریم میں, لیکن ہمارے ہاں فقہ جعفریہ میں اونٹ, گائے, بھیڑ, بکری, کھجور, کشمش, آٹا, جو, ان پر زکوٰۃ ہے. وہ ایک نصاب ہے. مثلا 10 میرے پاس بھیڑ بکری ہو جائیں, اس پر 1 بکری جو ہے زکوٰۃ ہے. 5 اونٹ ہو جائیں, اونٹ کا 1 بچہ زکوٰۃ ہے. یہ نصاب ہے زکوٰۃ کا. خمس اس سے ہٹ کے ہے. خمس کا ایسا نصاب نہیں ہے کہ بھائی میرے پاس 500 ہے تو میں دوں, بچت پہ ہے. خمس فَأَنَّمَا غَنِمْتُمْ. ہمارے اہل سنت والجماعت اس خمس سے گھبراتے ہیں اور ہمارے شیعہ زکوٰۃ سے گھبراتے ہیں. بات برابر ہے, دونوں میں یہ فرق ہے. ہم لوگ زکوٰۃ کا نام لیں تو کہتے ہوئے ہوئے لوٹ جائیں گے, مر جائیں گے, زکوٰۃ دیں. حالانکہ زکوٰۃ کا منکر دائرہ اسلام سے غلام سجاد خارج ہے. اگر ایک دانے کا منکر ہو جائے نا کہ یہ زکوٰۃ نہیں ہے, اسلام فرماتا ہے اس کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسی طرح خمس ہے, خمس کی آیت ہے, 10واں پارہ ہے, پہلی آیت یہیں سے شروع ہو رہی وَأَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. 5واں حصہ اللہ کے لیے. دوستو شیعہ سنی بھائیوں, مجھے یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ میرے خمس کا محتاج ہے؟ اللہ نعوذ باللہ کھاتا پیتا ہے؟ اللہ کوئی اولاد رکھتا ہے؟ اللہ کو ہماری پراپرٹی کی ضرورت ہے؟ وہ تو ہمیں دینے والا ہے, وہ تو عطا فرمانے والا, وہ تو رازق ہے, ہم مرزوق ہیں, وہ رزق دینے والا ہے. اللہ تو بڑا رازق ہے, وہ تو عطا فرماتا ہے. واللہ خیر الرازقین. کچھ ہمارے لوگ بھی ایسے بے حیا اور بے شرم ہیں جو کہتے ہیں کہ رزق جناب مولا علی دیتے. مولا علی رزق نہیں دیتے, رزق اللہ دیتا ہے. واللہ خیر الرازقین, اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے. اس سے ہمارے اہل سنت والجماعت گھبرا جاتے ہیں. بشیع تو مولا علی کو بھی رازق سمجھتے ہیں. بھائی ہم نہیں سمجھتے. رازق اللہ, مالک اللہ, خالق اللہ, حاکم اللہ, بادشاہ اللہ, ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. وقت بڑا کام ہے اور میں جلدی سے جا رہا ہوں تاکہ 2-3 باتیں آپ کو میں اب خدمت میں عرض کروں. چونکہ ہمارے برادران اور سنت والجماعت کو یہ دور کیا جاتا ہے, یہ بھائی جناب علی کو رازق مانتے ہیں, یہ جناب علی کو خدا مانتے ہیں, نعوذ باللہ. یہ سب بھائی صاحب یہ تو اتنا روشن زمانہ ہے جیسے آج دن ہے, اس میں تو کوئی
چھپنے والی بات ہی نہیں ہے. اگر آپ ہمارے برادران اہل سنت اور شیعہ حضرات بھی، ہمارے پاس بھی ٹائم کہاں ہے؟ ہم قرآن نہیں پڑھتے تو ناچ البراغہ کہاں پڑھیں گے؟ قرآن نہیں پڑھتے صحیفہ سجادیہ کہاں پڑھیں گے؟ قرآن نہیں پڑھتے دعائیں کہاں پڑھیں گے؟ نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے. جلدی جلدی تسبیح کا بھی ٹائم نہیں ہے. حالانکہ تسبیح ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا نماز کے بعد نماز کی قبولیت کی شرط ہے. اور یہ تسبیح پاک پیغمبر نے اپنی زہرا کو دی جب بھی چکی پیس رہی تھی. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی جو ہے بہت مشکل میں ہے، چکی پیستی ہیں، آٹا بناتی ہیں، یا رسول اللہ ان کو کوئی خادمہ رکھ دے. تو سرکار نے انتظار کیا، کہا اللہ سے مشورہ لیتے ہیں اللہ کیا حکم دیتا ہے. جبریل امین نازل ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے میری کنیز زہرا سے کہو کہ کنیز چاہیے یا تسبیح حضرت زہرا. آواز آئی یا اللہ ہمیں کنیز کی ضرورت نہیں ہے، نوکرانی کی ضرورت نہیں ہے، تسبیح عطا فرمائیے. اور تسبیح کا نام بھی تسبیح ہے حضرت زہرا پڑھ گیا. شیعہ بھی پڑھتے ہیں، سنی بھی پڑھتے ہیں. اور فرمایا کہ نماز قبول کروانی ہے تو حضرت زہرا کی تسبیح پڑھو. یہ چیزیں ہیں، نماز کی قبولیت ہے. ایک بندہ چند دن پہلے مجھ سے پوچھ رہا تھا مولانا صاحب نماز میں خیالات آتے ہیں، بڑے تفکرات آتے ہیں، ادھر سے سوچ چلی جاتی، ادھر چلی، کیا کریں؟ اس کے لیے چھٹے امام کا ارشاد جو فرمان ہے وہ سناتا چلوں. شوکت صاحب سناؤں؟ چھٹے امام جعفر صادق، میرے شیعہ سنی بھائیو، اللہم صلی علی محمد. میں برادران اہل سنت سے گزارش کرتا ہوں کہ 12 اماموں کے نام ضرور یاد کرو، خدا کے لیے اپنے بچوں کو یاد کراؤ، کیونکہ قبر میں پوچھا جائے گا. قبر کے سوال ہیں. ابھی غلام علی بھائی کا انتقال ہوا نا، خدا کی قسم ان سے قبر میں پوچھا گیا ہے. جب فرشتے آئے قبر میں، اٹھا وہ بات پہ بعد میں کرتا ہوں، یہ کرتا چلوں. قبر میں جیسے ہی ہم کو لٹایا غلام سجاد، قبر کے اوپر مٹی آئی، ہم کھڑے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا. وہاں بات چل رہی ہے، ہم سن نہیں سکتے. وہاں حرکت ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا، ہم اوپر کھڑے ہیں. آتے انہوں نے مرحوم کو اٹھا لیا، بھائی صاحب اٹھو، کرامن کاتبین 2 آگے منکر و نکیر، اٹھو بھائی صاحب، قم باذن اللہ، اٹھ کر بیٹھو اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے، اللہ کے اذن سے. من ربک، اللہ اکبر. پہلا سوال ہے قبر میں من ربک، خدا کی قسم کوئی بندہ اس کے جواب کے بغیر نہیں آگے بڑھ سکتا. چاہے مسلمان ہے، چاہے غیر مسلمان ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے کمیونسٹ ہے، دہریہ ہے، کوئی بھی ہے. پہلا سوال ہے من ربک، بھائی صاحب بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ رب کو بھی پہچانتے ہو یا نہیں؟ ایسے دنیا میں بس وقت گزار کر آگے ادھر 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 تماش بینیاں کرتے ہوئے اب مر گئے ہو. اب بتاؤ من ربک. یہاں ایک روایت ہے، شیعہ سنی کتابیں موجود ہے، میں دکھا بھی سکتا ہوں. ایک کرسی والا شخص وہاں قبر میں آ جاتا ہے. بے شک ہمارے برادر آپ علماء سے پوچھیں، نہ پتہ چلے حوالے کے لیے میں حاضر ہوں. کرسی پر ایک شخصیت آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے فرشتوں سے یہ بیچارہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، دوسرے زمانے میں آ گیا ہے، اس کے اعضاء ٹوٹ چکے ہیں، بہت پریشان ہے، یہ قبر ہے، اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے، سختی ہے، آرام سے پوچھو. ہاں مرنے والے بتا نا کہ اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے. یہ تھوڑی سی اس کو تسلی ہو جائے گی جو جواب دینے والا. پر اس کا ٹھیک ہے، یہ کتابیں موجود ہے، حوالے ایک نہیں کئی حوالے موجود ہے. اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے. اچھا ٹھیک ہے، کامیاب ہو. دیکھو بھائی پاس اس سوال میں. دوسرا سوال من نبیک، مرحوم تیرا نبی کون ہے؟ اب کیا فرمائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
नबीयुना मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरा नबी है। फिर एक और सवाल आ जाएगा। ये 5-6 सवाल हैं, इनमें से एक सवाल बड़ा कीमती और बड़ा ज़रूरी है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दूसरा सवाल होगा मा दीनुक। वो लफ्ज़ मन था, यहाँ माँ आ गया। लफ्ज़ मन जानदार के लिए इस्तेमाल होता है और माँ बेजान के लिए। क्योंकि दीन और अल्लाह में फ़र्क है, वहाँ मन आया, यहाँ माँ आ गया। मा दीनुक कि भाई आपका दीन क्या है। ये तीसरा सवाल है गुलाम सज्जाद, ये तीसरा सवाल है। मा दीनुक, आपका दीन कौन है। क्या मैं कहूँगा शिया, कहूँगा सुन्नी, कहूँगा वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, ला 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 खलास। ये मजहब इधर थे, अब वहाँ नहीं है। वहाँ पूछेंगे मा दीनुक, तेरा दीन क्या है। आवाज आएगी अल इस्लाम दीनी, इस्लाम मेरा दीन है। शिया सुन्नी यही झगड़े खत्म। अब वहाँ इस्लाम की बात है, जैसे ईरान में बात होती है इस्लाम की, जैसे आगा खमनाई बात करते हैं इस्लाम की, आगा खुमैनी बात करते हैं इस्लाम की। वहाँ शिया सुन्नी की बात ही नहीं होती। खुदा की कसम ये सब प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी वहाँ आल सुन्नत की मस्जिद नहीं है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ, ज़ाहिदान में हमारे बिरादरान आल सुन्नत वल जमात की मस्जिद है, जिसका नाम है मस्जिद उमर फारूक, जिसमें 1 लाख बंदा नमाज पढ़ता है। ऐसे प्रोपेगेंडा करते हो, नफरतें फैलाते हो। दीन नफरत फैलाने का नाम नहीं, दीन दूरी फैलाने का नाम नहीं, दीन झूठ बोलने का नाम नहीं, दीन सच्चाई का नाम है, दीन मोहब्बत का नाम है, दीन पैरोकारी का नाम है, दीन आपस में मिलजुल कर बैठने का नाम है, दीन एक दूसरे की खुशी गमी में जाने का नाम है। नफरत फैलाना दीन का काम नहीं है। दीन का काम है मोहम्मद और आले मोहम्मद की मार्फत पहचाना। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। चौधरी साहब सुन के बैठे हो ना, माशाअल्लाह, सलामत हो। तो जनाब ये दूसरा तीसरा सवाल। चौथा सवाल है माँ किबलतों का। ये भाई शिया सुन्नी साहब याद करें, ये सिर्फ शिया का मसला नहीं है, ये इस्लाम का मसला है, ये कुरान का मसला है, ये ईमान का मसला है, ये इंसान का मसला है, ये सब का मसला है। सिर्फ शिया सुन्नी बना रहना कि चूंकि शिया मौलवी बता रहा है ये शियों का नहीं। आप अपने उलमा से पूछें, आपकी किताबों में हमसे भी ज्यादा ताकीद लिखी है मा दीनुक। हाँ भाई, भाई गुलाम अली आपका दीन क्या है। अल इस्लाम दीनी। और चौथा सवाल है मा किबलतुक, आपका किबला कौन सा है, किधर मुंह करके नमाज पढ़ते थे। वहां नहीं कहना करबला, नजफ, मशहद या शर्क व गर्ब, ला 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 ऐसा कलाम नहीं। अल काबतु किबलती, अल्लाह का घर काबा जो है वो मेरा किबला है। चलो जी पास, 4 सवाल पास। 5वां है मा किताबुक। ये जरूरी सवाल है जो अर्ज कर रहा हूं, आपकी किताब कौन सी है। वहां नहीं कहना बुखारी शरीफ, या हमारे शिया नहीं कहना उसूल काफी, ला मा किताबुक, आपकी किताब कौन सी है। अल कुरान किताबी, वो किताब मेरी किताब है जो अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नाज़िल फरमाई। कुरान करीम है, कुरान करीम मेरी किताब है। हाँ भाई रिजवान इरफान समात फरमा रहे हैं। आखिरी सवाल है भाई साहब, शिया सुन्नी, इस पर उम्मीद है इंशाअल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा इसको याद करूं, आप भी कोशिश करेंगे और आपको याद है। 6ठा सवाल है और आखिरी लास्ट, इसके बाद वो फरिश्ते चले जाएंगे। मन इमामुक, खुदा की कसम, मैं उस अल्लाह के कुरान की कसम खाता हूँ ये सवाल ज़रूरी है। अगर आपको अपने उलमा ना बताएं तो मेरा कसूर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बरी जिम्मा हो रहा हूँ। मन इमामुक, भाई साहब तेरा इमाम कौन था दुनिया में जिसकी इक्तिदा करता था। देखिए बिरादरान, पैगंबर चले गए, 1400 साल हो गए, तो आप क्या समझते हैं ये दिन लावारिस है, इसका कोई वारिस नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं कि पैगंबर के बाद हजरत बकर है, हजरत उमर है, हजरत उस्मान है, फिर चौथे नंबर पे हजरत अली को आप लाते हैं। ठीक है, आपका कीदा है, हम इसमें आपके साथ दखल अंदाजी नहीं करते, ना आपको बुरा भला कहते, आप माने बिस्मिल्लाह अहलन व सहलन।
माने, लेकिन चौथे नंबर पे कौन है? भाई गुलाम सज्जाद, नाम नहीं बुलंद आवाज से, मौला अली अलैहिस्सलाम। तो आया मौला अली के बाद इस दुनिया का कोई इमाम नहीं है, कोई वारिस नहीं है, कोई हमें दीन बचाने वाला, दीन सिखाने वाला नहीं है। तो आओ चलते हैं करबला में। रसूल फरमाते हैं कि खुदा की कसम, मैं आपके पास 12 खलीफे छोड़ कर जा रहा हूं, अगर इनके साथ दिया तो आपको तो ना नहीं छोड़ेंगे मगर जन्नत में पहुंचा कर। वो कौन है? मेरे बिरादरन, आप समझे, आप पूछे उलमा से, भाई 1400 साल हो गए, हजरत अबू बकर भी चले गए, हजरत उमर भी चले गए, हजरत उस्मान भी चले गए, हजरत अली भी चले गए, ये तो चले गए, अब दीन कैसे लेना है? वो कहेंगे उलमा, तो उलमा से पूछो भी आपने कैसे लिया है? आपने सरकार को देखा है? आपने हजरत अबू बकर को देखा है? आपने हजरत उमर को देखा है? हजरत उस्मान को देखा है? हजरत अली को देखा है? अगर नहीं देखा तो कैसे लिया? आए हम बताएं 4 नायब हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम के, ये शिया सुन्नी सब ने लिखा 4 नायब हैं, हमने 4 नायब से लिया। 4 नायब ने शेख तूसी से लिया, शेख तूसी ने शेख मुफीद से लिया, शेख मुफीद ने ऐसे बढ़ते 4 नायब से लेकर इमाम महदी तक। इमाम महदी ने इमाम हसन अस्करी से, इमाम हसन अस्करी ने इमाम मोहम्मद तकी से, इमाम अली नकी से, इमाम अली नकी ने इमाम मोहम्मद तकी से, इमाम मोहम्मद तकी ने इमाम रिजा से, इमाम रिजा ने इमाम मूसा काजिम से, इमाम मूसा काजिम ने इमाम जाफर सादिक से, इमाम जाफर सादिक ने इमाम मोहम्मद बाकर से, इमाम मोहम्मद बाकर ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम हुसैन से, इमाम हुसैन ने इमाम हसन से, इमाम हसन ने मौला अली से, मौला अली ने पाक पैगम्बर से, पाक पैगम्बर ने जिब्रील से, जिब्रील ने खुदा से। यह है मजहब अहले बैत। ऐसा तसलसल है, ये है तसलसल मजहब अहले बैत। ये इस चीज को आप ले लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क्योंकि देखिए अभी पर्दे गैबत में इमाम महदी अलैहिस्सलाम सब, काश कि आप लोग डॉक्टर असरार मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की बातों को सुने। मैं तो सुनता हूँ बहुत, उनको बहुत एतमाद करता हूँ। वो तो लगता है कि ऐसे यार उनके सामने वाक़यात हो रहे हैं, वो तो कोई फरिश्ता है। डॉक्टर असरार अहमद, पहले हम उनके खिलाफ थे, मैं सही बात कह रहा हूँ, लेकिन जब उनकी आगे सब बातें आप सुने फेसबुक पे, ऐसी बातें, वो ईरान के मुताल्लिक क्या बताया, अरबों के मुताल्लिक क्या बताया, उनके अय्याशियों के मुताल्लिक, और कहा ये जंग लगेगी। अब ऐसे बंदा बैठा है जैसे कोई देख रहा है। क्यों? ये किधर से लिया? डॉक्टर मरहूम असरार अहमद साहब ने ये लिया किताबों से, शिया सुन्नी किताबों का मुताला किया। जो वो बात करते हैं खुदा की कसम किताबों में मौजूद है। ये जो अभी जंग लगी है ये रुकने वाली नहीं है, आप समझे कि रुक गई है ना। 1/3 दुनिया का खात्मा है, कुफर और इस्लाम बिल्कुल अलग हो जाएगा। कुफार बिल्कुल, काफिर महज अलग, मोमिन महज अलग, इस्लाम अलग, कुफर अलग। और अगर मजीद वजाहत करता चलूं, एक लफ्ज आसान पेश करता चलूं, वो ये है हुसैनियत अलग हो जाएगी, यजीदियत अलग हो जाएगी। ये सिस्टम है भाई साहब। अभी भी हमारे उलमा और हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा यही तो फरमा रहे हैं, भाई 2 ही तो फिरके हैं, ये हाथ खोल के नमाज पढ़ना, ये हाथ बांध के, ये फिरका नहीं है, ये फरूई इख्तिलाफात है। इनके पीछे ना पड़े कि ये शिया हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, हम इनकी मस्जिद में नहीं जाएंगे। हमारे उलमा का फतवा है, आप सुन्नत वल जमात भाइयों के पीछे नमाज पढ़ो, जमात के साथ हमारी नमाज हो जाती है। इसका मतलब है हम तो आपको मुसलमान समझ रहे हैं। हमारा तो अकीदा है कि आपके पीछे नमाज हम पढ़ते हैं, हमारे उलमा फरमाते हैं। और जो मौलाना आपको कहे के शिया की मस्जिद में न जाओ, उससे सवाल करो, भाई क्या वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते? वो मुंह किधर करके नमाज पढ़ते? ये आपका हक है। तब दोस्ती पैदा होगी, तब हम एक हो जाएंगे।
اور اس وقت خدا کی قسم ہم سب کا شیعہ سنی کا ایک ہونا آج سے پہلے شاید 10 سال واجب نہ ہو، آج واجب ہے، تاکہ یہودیت، نصرانیت، عیسائیت، مجوسیت کے سامنے اسلام ڈٹ جائے، اسی طرح جیسے محمد مصطفیٰ کفار کے سامنے ڈٹ گئے تھے، ایسا آپ نے ڈٹ جانا ہے، چونکہ پیغمبر نے ہمیں سکھایا ہے۔ پیغمبر نے کتنی 34-35 جنگیں لڑی ہیں ان کفار کے ساتھ، ان مشرکین مکہ کے ساتھ، ان ظالموں کے ساتھ، ان جادوگروں کے ساتھ، ان کفار کے ساتھ، ان دیوسیوں کے ساتھ۔ پیغمبر کا جنگ لڑ کر ان کو بتانا یہ واجب کر گیا ہے کہ جب کفر اور اسلام کی جنگ ہو پھر مصلحت کا شکار نہ ہونا، پھر اللہ کے دین کے لیے سر قربان کر دینا جو آج ایران کر رہا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ باتیں تو بہت ہیں، یہ میں کتاب لایا تھا کہ آپ کو حدیث سنوں مگر ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کا کھانا بھی ہے، دعا بھی ہے، 2:45 ہو گیا صاحب، تو یہاں پر انشاءاللہ یہی ہے، آپ سے گزارش ہے خدا کے لیے، ہم سب نے مر جانا ہے بھائی صاحب۔ یہ جو میں نے آپ کو سوال یاد کرنا، ان کو یاد کرنا ہے شیعہ سنی سب نے انشاءاللہ، اور باقی اتحاد اتفاق، یہ ایسی باتیں میں کروں تاکہ بھائی غلام علی کو قبر میں یہ لائی مجلس جا رہی ہے۔ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی مر گیا تو مر گیا، وہ قرآن مجید کی کچھ آیت بھی پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ کچھ نہیں سنتے، یہ ان کے لیے ہے غشاوتوں، کہ ان قرآن کیا فرماتا ہے، ایک قرآن کا ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ اب قرآن فرماتا ہے کہ جو دنیا میں اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا، تو ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے پردے ہیں، یہ کون سا پردہ؟ یہ اندر کا پردہ ہے، کفر کا، یہ کفار کے اوپر پردہ ہے۔ سن نہیں سکتے، سنتے ہیں، کہتے سنتے نہیں۔ قرآن فرماتا ہے ان کے کان ہیں وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یہ سنتے نہیں ہیں۔ قرآن کہتے ہیں ان کی آنکھیں ہیں وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ دیکھتے نہیں ہیں، لیکن ان کا ایمان کمزور ہے بھائی ظفر، ان کا ایمان کام نہیں کر رہا، دیکھتے ہیں حق پہچانتے نہیں، حق سنتے ہیں برداشت نہیں کرتے، تو یہ مراد ہے حق۔ اللہ تعالیٰ بھائی غلام علی کے بہت بڑا مجمع ماشاءاللہ توقع سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ اور کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کافی ہے، ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کچھ رکھنا ہے، ہاں کچھ رکھنا تو رکھ لیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وال محمد کے ساتھ جی، وہ آ جائے سامان آ جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب ایک ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے مرحومین، اور خصوصاً بالاخص جس مرحوم مغفور کے لیے، اور حال ہی میں بھائی امجد علی کا انتقال، بہت اچھے انسان تھے، ہم جہاں ملتے، وفات سے پہلے بھی ان کو میں ملا ہوں رمضان مبارک میں، لیکن زندگی بہت غیر یقینی ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، آگے کے لیے کچھ بھیجیں، سرمایہ بھیجیں، تاکہ وہاں جہاں ہمیں زیادہ ضرورت ہے، ابھی بہت ضرورت ہے ہمارے مرحومین مرحومات کو۔ صلوات پڑھے محمد وال محمد کی طرف، اللہم صلی اللہ۔ چھٹے امام کے اب ذہن سے نکل گیا، لیکن میں آپ کو کوئی نہ کوئی فرمان سنا دیتا ہوں جی۔ نماز میں ہاں سنتم، بارک اللہ بارک، کہ امام سے پوچھا کہ مولا یہ نماز میں خیالات آتے ہیں کیا کریں؟ بس اسے آتے ہیں، کہیں لندن میں چلے جاتے ہیں، کہیں جناب ہندوستان میں چلے گئے، کہیں مدینہ میں چلے گئے، کہیں نماز میں خیالات آتے ہیں کیا کریں؟ تو امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان خیالات کے جبران کے لیے، کہ جو ہمیں خیالات ہیں تو نماز میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، کمی پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ ہر ٹائم نماز کے ساتھ جو نوافل پڑھتے ہیں نا ان کو ادا کریں، آپ کی یہ کمی اور کمزوری دور ہو جائے گی۔ مثلا صبح کے کتنے نوافل ہیں؟ 2، اور سنت کے بھی اتنے ہیں، ظہر کے کتنے ہیں؟ 8 نوافل، واجب تو 4 ہیں، نوافل کتنے ہیں شیعہ سنی کے؟
8 2 کر کے عصر کے کتنے ہیں 8 مغرب کے 4 عشاء کے ہمارے بہت مختصر ہیں ہمارے بھائیوں کے 17 ہیں ہمارے 2 ہیں ٹوٹل نفل وتیر ہے جس کو ہم بولتے ہیں تو بہرحال امام نے فرمایا اگر آپ کی نماز میں خیالات آتے ہیں اور قابو نہیں رکھ سکتے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان نوافل کو پڑھیں جو نماز میں کمی بیشی ہوئی ہے خیالات آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان خیالات کو دور فرمائے گا اور یہ ثواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جی بھائی غلام سے ابھی کیا کرنا ہے پڑھنا ہے یہ دعا ختم دعا کریں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم الہی بمحمد وعلی والفاطمہ والحسن والحسین وتسعة المعصومین من ذریة الحسین علیہ السلام اللہم انا نسألک زیادة فی العلم وبرکة فی الرزق وصحة فی الجسم وطولا فی الحیات ونورا فی القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة والعفو عند الحساب وزوجنا بحور عين بمحمد وآل الطاهرين اللهم ادخل على أهل القبور السرور اللهم اغني كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقض دينا كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد جو کچھ پڑھا گیا تیری بارگاہ میں حاضر ہے بھائی غلام علی کی روح کو اس کا ایصال فرما جو آغا عمرانی صاحب نے پڑھا حافظ محمد اقبال صاحب نے پڑھا بندہ حقیر نے اور ہمارے دوستوں نے جو فاتحہ پڑھا سورۃ توحید کو پڑھا اور کچھ پڑھا سارا ہم ہدیہ کرتے ہیں خدمت محمد و آل محمد علیہ السلام میں ان کے توسل ان کے وسیلے سے ان کے توسل سے جو یہ کار خیر ملے بھائی غلام علی کے نام اعمال میں درج فرما امجد بھائی کے درجات بلند فرما بھائی ظفر کی والدہ کے درجات کو بلند فرما یا اللہ اس پوری فیملی کے درجات بلند فرما جو مرحومین مرحومات ہیں یا اللہ شہداء کے درجات بلند فرما آغا خامنائی کے درجات بلند فرما آغا حسن نصر اللہ کے درجات بلند فرما پاکستان کے شہداء کے درجات بلند فرما جو پاکستان بننے میں ہمارے لوگ شہید ہیں ان کے درجات بلند فرما یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں بھائی غلام سجاد کے گھر میں خیر و برکات کا نزول فرما ان کو والد صاحب کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے ان کی ہمت حوصلہ ان کے بھائیوں کے ساتھ پیار محبت سب رشتہ داروں میں بہن ان کی بہن ان کے بھائی ان کے رشتہ دار اقربا آل اولاد والدہ ان سب کو محمد و آل محمد کے صدقے میں عزت و احترام کی لمبی زندگی عطا فرما بھائی غلام سجاد کی والدہ کی زندگی دراز فرما اور ان کی خدمت کرنے کے ان بچوں کو توفیق عطا فرما چونکہ بات ختم ہو گئی اب ٹائم نہیں ہے لیکن غلام سجاد سے اور ان کے بھائیوں سے اور ان کی ہمشیرہ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو عورت ہوتی ہے اس کی بادشاہی اپنے شوہر تک ہوتی ہے جب شوہر چلا جاتا ہے پھر وہ حوصلہ یا وہ جرت نہیں ہوتی اس عورت میں تو یقیناً ان کی والدہ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ اپنی کبھی ان کی والدہ کو ان سے پیسہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے کہ غلام سجاد ضرورت ہے یہ خود ہی خیال رکھیں ناصر ہیں یاسر ہیں ان کے ہمشیرہ ہیں تاکہ اب ان کا سہارا یہی ہے یہ اپنی والدہ کے لیے انشاءاللہ ہمیشہ یہ انشاءاللہ باعث فخر ثابت ہوں گے بہت اچھی فیملی ہے اور مرنے والے کے لیے اگر 40 مومن 40 مسلمان گواہی دے دیں کہ فلاں بندہ بہت اچھا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيَسْتَحْجِي مجھے حیا آتا ہے کہ 40 بندوں نے اس بندے کے حق میں گواہی دے دی ہے چلو فرشتوں اسے قبر میں عذاب اٹھا لو
اللہ بھی شرم فرماتا ہے، عذاب اٹھا لیتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو سلامتی دے، ہماری بہن ہے، ہماری ہمشیر ہے انشاءاللہ، اور پوری فیملی کو خدا سلامتی دے. جتنے بھی اس خاندان کے اور حاضرین ہیں، اللہ ہم سب کے مرحومین مرحومات کے درجات کو بلند فرمائے. جن کے والدین ہیں ان کی عزت کرو، ان کی قدر کرو، پھر والدین نہیں ملیں گے، یہ یقین سے کہہ رہا ہوں. میرے نہ والد ہے نہ والدہ ہے، اب مس کرتا ہوں. دنیا کی ہر نعمت ہے مگر نہ والد ہے نہ والدہ ہے. اب اچھا کھانا آتا ہے، کبھی فروٹ آتا ہے گھر میں، سوچتا ہوں کہ کاش میری ماں میرے پاس ہوتی، ان کی خدمت کرتا. اب نہیں ہے. تو جن کے پاس ہے وہ اس نعمت سے فائدہ اٹھا لو، ان کی خدمت کرو، ان کو دباؤ، مساج کرو، اچھے کھانے کا. خبردار ماں باپ کے سامنے اف نہ کہنا. وَإِلَّا حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ اعمال کو ضبط کر لیتا ہے. آخر میں آپ سے گزارش ہے، مل کر ایک الحمد اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کے بھائی غلام علی کے اور اس فیملی کے تمام مرحومین مرحومات کو اور آپ تمام حضرات کے مرحومین مرحومات بالاخص بھائی غلام علی کے نام اعمال میں درج فرمائیں. رحم اللہ من کر الفاتحہ. مرحوم حاجی غلام علی صاحب اور امجد اقبال مرحوم اور اس خاندان دے دیگر مرحومین دی بلندی درجات واسطے باواز